لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب پاکستان میں کوئی ایسی آواز نہیں ہے جو اس ظلم کے خلاف اٹھے کہ جو ظلم حکمران طبقے نے ہم پر کیا ہوا ہے، اور ہر کچھ دن کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، روزگار کے مواقع ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی طرح جو ایک مخصوص قسم کا طبقہ ہے وہ طبقہ اپنی مراد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کسی تقریب میں اگر کوئی کسی سیاستدان کے گھر میں کوئی شادی ہو، یا کسی فوج کے افسر یا کسی پولیس کے اعلیٰ افسر یا کسی بیوروکریٹ، اور یہ جو اس طرح کے محکمے ہوتے ہیں حکومتی، ممبران اسمبلی، تو اکثر جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شرکاء جو ہوتے ہیں اس شادی اور تقریب کے، اس سے کہیں زیادہ گاڑیاں وہ پروٹوکول کی گاڑیاں ہوں، وہ پولیس کی ایک بڑی تعداد کو اس پروٹوکول پہ لگا دیا جاتا ہے، اور یہ پروٹوکول یہاں پر خود پولیس کے اعلیٰ افسروں کو حاصل ہے، خود جو ہے وہ بڑے بڑے وزراء، مشیر، ممبران اسمبلی کو حاصل ہے۔ پولیس فورس کی تقریباً 30 سے 40% جو نفری ہے وہ اسی طرح کی چیزوں میں لگا کر رکھی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہوتی چلی جاتی ہے، پولیس ریفارمز ہوتی نہیں ہیں، اور مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اچھا افسر بھی ہو وہ بھی اپنا گزارا کرنے کے لیے رشوت لے۔ رشوت لینے پر کوئی پکڑ نہیں ہے، ایماندار رہنے پر زندگی مشکل ہے۔ یہ ہے وہ گلا سڑا نظام جس نظام کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں، اور اس نظام میں چند لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پولیس کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں، سرکاری اداروں کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں، پروٹوکول بھی ان کا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، اور پھر ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو گاڑیاں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ گاڑیاں یہ بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور ان کا پیٹرول بھی ان کو فری ملتا ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی بیگمات انہی سرکاری گاڑیوں میں شاپنگز کر رہی ہوتی ہیں، اسی طرح ان کے بچے جنہیں بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملتے ہیں، اس لیے کہ تنخواہ سے تو اپنے بچوں کو اتنے بڑے اسکولوں میں کوئی نہیں پڑھا سکتا، جو تنخواہ سرکار کی ہوتی ہے، جو سہولتیں ان کو مال بنانے کی حاصل ہوتی ہیں، اس مال بنانے کی سہولت سے ان کے بچے بھی، بعض لوگوں کے بچے تو ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں ڈالر میں فیس دی جاتی ہے، اور ان کو بھی چھوڑنے کے لیے سرکار کی گاڑیاں جاتی ہیں۔ یہ عیاشیاں ایک طبقے کی، اور دوسری طرف کیا حال ہے؟ دوسری طرف حال یہ ہے کہ جو سرکاری اسکول ہیں، وہ سرکاری اسکول جن پر پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا حق ہے کہ ان کی تعلیم بھی صحیح ہونی چاہیے اور مفت ہونی چاہیے اور معیاری ہونی چاہیے۔ اگر بڑے طبقات کے لوگوں کو جو تعلیم مل رہی ہے اسی معیار کی تعلیم ہمارے چھوٹے کلاس کے بچوں کو بھی ملنی چاہیے۔ یہ بات ہمارا آئین کہتا ہے، دستور کہتا ہے، ایک زبان، ایک نظام اور ایک نصاب ہونا چاہیے، لیکن سرکاری اسکولوں کی اکثر جو تعداد ہے ان میں معیاری تعلیم نہیں ملتی، بلکہ اب حکومت نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے، اور صرف پنجاب میں 13,000 سرکاری اسکولوں کو یہ مزید پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ تعلیم دے رہے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان کو جو سہولتیں حاصل ہونی چاہیے اس پرائیویٹ سیکٹر کے 90% لوگوں کو وہ سہولت حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے معیار تعلیم اس سیکٹر میں بھی گر رہا ہے۔ لیکن سرکار کے پاس تو ہمارے ٹیکس کا پیسہ جاتا ہے، جو تعلیم کا بجٹ صوبوں میں موجود ہے، صوبوں کے تعلیم کا بجٹ تھوڑا نہیں ہے، صرف صوبہ سندھ کا تعلیم کا بجٹ پچھلے سال 200 ارب روپے سے زائد تھا، اور اس سال تو اس میں مزید اضافہ کیا گیا ہے، لیکن یہ 70-80% تعلیم کا بجٹ یا تو بھرتی کیے ہوئے ناجائز طریقے سے بھرتی کیے ہوئے اساتذہ پہ لگتا ہے، یا پھر وہ انتظامی اخراجات پہ لگتا ہے، کرپشن میں جاتا ہے، تعلیم کی بہتری کے لیے نہیں لگتا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو تعلیم کی بنیادی سہولت حاصل نہیں ہے۔ اور جس طرح آپ یہ بات سنتے ہیں نا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں، ناجائز معاہدوں کو کالعدم کرو، ری نیگوشیٹ کرو، اور ہزاروں ارب روپے کا جو بوجھ پاکستان کی قوم ادا کر رہی ہے اس بوجھ کو پاکستان سے ہٹاؤ، تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو حکومت میں بھی شامل ہیں اور حکومت کی زبان بولنے والے بھی شامل ہیں۔ جو حکومت کی زبان بولنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو مایوس کریں گے، اور وہ یہ بات کہیں گے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان لوگوں کو لگام دیں؟ بات آپ کی صحیح ہے، ہو نہیں سکتا، اور در حقیقت وہ لوگوں کو اس پر مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو چند لوگوں نے مل کر قوم کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا اس کو اپنی قسمت سمجھو اور قبول کر لو، اور آواز منہ سے مت نکالو، بالکل اچھے بچوں کی طرح ان کو ان کے پیٹ میں پیسے ڈالتے رہو، اپنے خون پسینے کی کمائی ان کو دیتے رہو، وہ پنپتے رہیں، اور تم کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جاؤ، ملک کا بیڑا غرق کرو، لیکن ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی انہوں نے
قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تعلیم دینا حکومت کا کام نہیں ہے، تعلیم کے لیے مواقع فراہم کرنا حکومت کا کام نہیں ہے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے۔ یہ اتنی بڑی بکواس اور جھوٹ ہے جس کے نتیجے میں آج پاکستان کی قوم کا ٹیلنٹ تباہ ہو رہا ہے۔ 2,62,00,000 بچے وہ ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے، وہ اسکول سے باہر ہیں۔ جو پرائمری کے بعد ڈراپ آؤٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، میٹرک کے بعد ڈراپ آؤٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ چند فیصد 8% لوگ صرف یونیورسٹی میں داخلہ لے پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے غریب طبقے کو اور اب مڈل کلاس طبقے کو بھی تعلیم کی دوڑ سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنی قسمت سمجھو، تم تعلیم کا مطالبہ نہ کرو۔ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی یہ تحریک جو ایک نئے ولولے اور نئے عزم کے ساتھ شروع ہوئی ہے، یہ شعور پروان چڑھا رہی ہے، اور یہ دھرنا پاکستانی قوم کے شعور میں اضافے کا دھرنا بن چکا ہے۔ ہم پاکستان کے بچے کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ معیاری تعلیم خیرات نہیں ہے، ہمارا حق ہے اور ہمارے بچوں کو ملنا چاہیے۔ جو امیر کو تعلیم ملے وہی مڈل کلاس اور وہی غریب کو ملنی چاہیے، اور یہ حق ہم چھین کر حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ان کے رحم و کرم پہ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ صحت کی سہولتیں یہ ہے جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو تعلیم، صحت، انصاف اور امن یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ریاست کی بات کو تسلیم کرو، ریاست کی رٹ کو قائم کیا جائے، اور ریاست کی رٹ اس طرح قائم ہوتی ہے کہ اس کے آگے جھک جایا جائے، کوئی سوال نہ کرے، کوئی بات نہ کرے، کوئی حق نہ مانگے، جو آپ کی سوچ پر پہرے بٹھا دیے جائیں بس اس کو قبول کر لیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں ریاست۔ ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست کسی ادارے کا نام نہیں ہے، ریاست فوج کا نام نہیں ہے، ریاست اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں ہے، ریاست حکومت کا نام نہیں ہے، ریاست عوام کا نام ہے، اور عوام کے ذریعے سے ریاست بنتی ہے، عوام کے ذریعے سے حکومت ہوتی ہے، عوام ہی کی رائے سے۔ جسے تم جمہوریت کہتے ہو، وہ جمہوریت کا مطلب جمہور کی رائے ہے، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ تو عوام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ اس کی رائے کے بغیر تو کوئی حکومت بھی نہیں کر سکتا، عوام کی اجازت ضروری ہے۔ جب یہ عوام ریاست ہے تو ایک ادارہ یا ایک حکومت اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے ہماری نہ سوچ پہ پہرے بٹھا سکتی ہے اور نہ ہی ہمیں حق سے محروم کر سکتے ہیں۔ ہم بولیں گے اور پوری قوت سے بولیں گے، حق بیان کریں گے، سچ بات کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے۔ کوئی قبول کرے گا تو کریں گے، جو قبول نہیں کرے گا تو بھی کریں گے، اور بالآخر اپنا حق حاصل کریں گے۔ اس لیے ریاست کی ذمہ داری، اگر وہ ریاست اپنے آپ کو بہت طاقتور کہتی ہے تو حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہمیں علم دینا، تعلیم دینا، صحت کی سہولت دینا، امن دینا اور عدل اور انصاف دینا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کیا پاکستان میں امن موجود ہے؟ پورا ہمارا KP امن کے نعرے لگا رہا ہے۔ پورے بلوچستان میں لاپتہ افراد کا ایک بہت بڑا سلسلہ چلا ہوا ہے۔ لوگ امن مانگتے ہیں، اپنے پیاروں کی واپسی مانگتے ہیں۔ خود ہم اسٹریٹ کرائمز بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، چھینا جھپٹی کے واقعات پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کراچی منی پاکستان ہے، سب سے زیادہ اسٹریٹ کرائمز وہیں پر ہوتے ہیں۔ پورا صوبہ سندھ میں ڈاکوؤں کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے، اور سندھ کے ساتھ جو پنجاب کا اور بلوچستان کا بارڈر لگتا ہے اس سب پر کچے کے ایک بہت بڑے علاقے پر ڈاکو راج ہے۔ بڑے بڑے سردار ان ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ جن کے پاس جو اسلحہ ان ڈاکوؤں کے پاس موجود ہے وہ عام حالات میں کبھی بھی نہیں جا سکتا جب تک ریاست سے ملی بھگت ان لوگوں کی نہ ہو، اور وہاں پر لے جا کر ان کو وہاں پر طاقتور نہ بنایا جائے۔ تو وہ کون سی کالی بھیڑیں ہیں جو حکومت میں اور ریاست میں موجود ہوتی ہیں، جو ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتی ہیں، جو چوروں کی سرپرستی کرتی ہیں، جو جمہور کی رائے کو کچل کر اقتدار پہ آنے والوں کی سرپرستی کرتی ہیں۔ اس لیے ہم اگر خاموش رہیں گے، ہم اگر اپنے حق کے لیے بات نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بنیادی حقوق سے دستبردار ہو جائیں۔ اور یہ جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں یہ کسی انسان نے ہمیں نہیں دیے، یہ اللہ رب العالمین نے دیے ہیں۔ ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے، ہم کسی انسان کے غلام نہیں ہیں۔
ایک ہی غلامی ہے اللہ رب العالمین کے، اسی کے توسط سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سب غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ کوئی زمین کا خدا بننے کی کوشش کرے گا تو اس کے مقابلے میں جد و جہد کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہوگا۔ اس لیے زمینی خداؤں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ تم ہمیں میرے بنیادی حقوق سے تم محروم نہیں کر سکتے، اور ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری عزت ماں بہنوں، آپ کی اس جد و جہد کو میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی اس مزاحمت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ چند دنوں کے لیے یہ آئے ہیں اور آ کر چلے جائیں گے۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ایک ہی صورت میں جائیں گے، ہمارے بجلی کے بلوں کو کم کر دو۔ ایک ہی صورت میں جائیں گے، تنخواہ دار لوگوں کے یہ تم نے ٹیکس کا یہ سلیب بنایا ہے، یہ پورا کا پورا نامنظور ہے۔ پچھلے سال تک کی بات اپنی جگہ، اس میں بھی انصاف نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس حد تک بات صحیح ہے۔ لیکن اس بجٹ کا جو سلیب سسٹم بنایا گیا ہے، جو تنخواہ دار لوگوں پر ٹیکس کا بوجھ ڈالا گیا ہے، یہ پاکستان دشمنی ہے، یہ برین ڈرین کا انتظام ہے، یہ پروفیشنل لوگوں کی حوصلہ شکنی ہے، یہ معیشت کا پہیہ چلانے والے ان لوگوں کا راستہ روکنا ہے، لہٰذا ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ جو آئی پی پیز کا دھندا ہے کہ ہم ہزاروں ارب روپے پاکستانی قوم وہ پیسے ادا کرے جو بجلی بنتی ہی نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ مراحت جو انہیں حاصل ہے، یہ مراحت ان کو ختم کرنی پڑیں گی۔ یہ جو ان کی شاخرچیاں ہیں، انہیں اپنی گاڑیاں چھوٹی کرنی پڑیں گی۔ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے مطالبات، بات تو اس میں ٹھیک ہے، بات میں وزن ہے، مطالبات بھی جائز ہیں، لیکن قابل عمل نہیں ہیں۔ میں نے صبح بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب، اگر آپ اپنے سرکار کے لوگوں کی گاڑیاں، فوج کے افسروں کی گاڑیاں، عدلیہ کے ججز کی گاڑیاں، بیوروکریٹس کی گاڑیاں، اور جو آپ کے وزراء اور مشیروں کی گاڑیاں ہیں، اگر اس کو میکسیمم 1300 سی سی کر دیں گے تو 1300 سی سی گاڑی کرنے سے کیا شہباز شریف کے پلیٹلیٹس میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی؟ کیا ان کو کوئی بیماری لگ جائے گی؟ کیا ان کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ ان سب گاڑیوں کو 1300 سی سی پہ لے کر جائیں اور جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کا آکشن کریں، آپ دیکھیں گے کم از کم 10-15 ہزار ارب روپے پاکستانی قوم کو اس سے حاصل ہو جائیں گے۔ اور یہ جو فری پیٹرول ہے اور مراحت ہیں، ان کو کم کریں، ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں، جن کی زمین 20 ایکڑ سے زیادہ ہے، وہ 2.5 کروڑ ایکڑ بنتے ہیں، چند لوگوں کے پاس ہیں۔ چند لوگوں پہ ٹیکس لگانا تمہیں برا لگتا ہے، غریب کے اوپر ٹیکس لگانا تمہیں برا نہیں لگتا، بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگانا تمہیں برا نہیں لگتا، مڈل کلاس کو ٹیکس لگانا اور تنخواہ دار پہ ٹیکس لگانا تمہیں برا نہیں لگتا، لیکن بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے میں تمہیں موت آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ تو بہت واضح ہے کہ تمہاری مراحت نہیں، ہمیں قوم کو ریلیف چاہیے، اس لیے ہم نے دھرنا۔ لیکن اس کا اگلا مرحلہ پاکستان کی تمام بڑی شاہراہوں کے اوپر دھرنے ہوں گے۔ تیار ہیں آپ لوگ اس کے لیے؟ پاکستان کی ساری بڑی شاہراہوں پہ دھرنے ہوں گے، پھر ہڑتال کا آپشن بھی ہے، اور اس کے بعد بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کرنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ مجھے چاروں طرف سے یہ فون آ رہے ہیں، تاجر کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا اعلان کریں، لیکن ابھی ہم حکومت کو مہلت دیے ہوئے ہیں۔ اس مہلت کو کمزوری نہ سمجھو، ہم کمزور ہوتے تو چلے جاتے۔ اس دن آپ نے کنٹینر سے اسلام آباد بند کیا تھا، کمزور ہوتے تو ہم راستہ چھوڑ دیتے۔ ہم نے تو کنٹینر بھی ہٹا دیے تھے اور دھرنے بھی بڑھا دیے تھے۔ یہ ہماری لیڈرشپ ہے جس نے تصادم کا راستہ اختیار نہیں کیا اور پرامن طریقے سے یہاں پر موجود ہے۔ اور اب حکومت میں جو پریشانی ہے وہ کل کے پرائم منسٹر کے بیانات سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ اس پریشانی کی لے کو اور بڑھاتے چلے جائیے۔ جو آپ کا دھرنا طویل ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں حق چاہیے، ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارے مطالبات ہیں، 7 پوائنٹس کے مطالبات ہیں، اور یہ بہت واضح اور دو ٹوک ہیں۔ ان مطالبات پہ عمل کرو تو ہم یہ دھرنا ختم کریں گے، ورنہ یہ دھرنا ایکسپینڈ ہوتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری عزت ماں بہنوں، آپ جس راستے میں موجود ہیں، ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں،
حق اور انصاف کے لیے، عدل کی بالادستی کے لیے اور لوگوں کے حق کو حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد بھی ہے وہ دین کے مطابق ہے۔ ہم اس کو دین کی طرف سے عائد فریضے کے طور پر انجام دے رہے ہیں۔ ہماری یہ سیاست لوگوں کی خدمت کی سیاست ہے اور ہم اس سیاست پر فخر کرتے ہیں، اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ جو اس کو محض سیاست اور دنیا داری سمجھتا ہے اس کو اپنے فہم کو درست کرنا چاہیے۔ دین کہتا ہے کہ اگر ظلم ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کرو، حق کی گواہی دو، اور یہ ظلم جو کچھ بھی ہے اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نوجوانوں کو تعلیم نہیں دیں گے، جب آپ صحت کی سہولت نہیں دیں گے، جب حکومتیں ان کو ان کا حق نہیں دے گی تو کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ کتنے نوجوان ہیں جو ملک سے باہر جا سکتے ہیں؟ 80% پاکستان میں نوجوان کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے۔ اب سارے تو باہر نہیں جا سکتے، پھر کیا کریں گے؟ ان میں سے بہت سارے اسٹریٹ کرمنل کے ہاتھوں میں لگ جاتے ہیں، غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں، اچھے اچھے گھرانوں کے بچے نشہ کرنے لگتے ہیں۔ ہماری بچیوں کو بھی محفوظ نہیں رہنے دیا ان ظالموں نے۔ تعلیمی اداروں میں نشہ جو ہے دستیاب ہے، ہمارے بچوں کے جسموں میں زہر یہ گھول رہے ہیں۔ ہم خاموش رہیں، ہم بات کریں تو کوئی کہے کہ یہ سیاست نہ کرو۔ ہم اس سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ تم سیاست کو کرپشن کے لیے استعمال کرتے ہو، تم سیاست کو لوٹ مار کے لیے استعمال کرتے ہو، تم اس لیے یہ بات کرتے ہو کہ اس پر سیاست نہ کی جائے۔ ہم سیاست کو حق حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دین کا کام سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے۔ یہ کار نبوت ہے، حق اور انصاف کی بالادستی کے لیے میدان میں نکلنا، اس کے جو حوالے بھی موجود ہیں اس کے مطابق جد و جہد کرنا۔ محض واعظ اور نصیحت سے اگر مسائل حل ہونے ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شاب ابی طالب نامی گھاٹی میں اپنے خاندان سمیت قید نہ ہوتے۔ اگر صرف درس اور تدریس سے نظام بدل سکتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہ فرماتے، آپ کے ساتھی 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت نہ کرتے۔ اگر صرف باتیں کرنے سے انقلاب آ جاتا تو پھر اس طرح نہیں ہوتا کہ صحابہ اکرام کو درختوں اور ستونوں سے باندھ باندھ کر شہید کیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد جب ہجرت ہوئی اور مدینے میں ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی تو وہ چھوٹی سی اسلامک اسٹیٹ پوری دنیا کی امیدوں کا مرکز بن گئی۔ پھر غزوات ہوئے، پھر سریات ہوئے، سرایا ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سفارتکاری ہوئی، بین الاقوامی معاہدے ہوئے، قبائل کے ساتھ بات چیت ہوئی، خندقیں کھود کر دفاع کیا گیا، میدان سے نکل کر جہاد کیا گیا، اور پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا گیا۔ ہمارا دین زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔ اس لیے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو محدود کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے تو پہلے مرحلے پہ محدود کرتے ہیں، دوسرے مرحلے پہ اسی میں فرقے بنا لیتے ہیں، مسلکوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابھی کیا ہوا؟ اسماعیل ہانیہ شہید ہوئے، بجائے اس کے کہ پوری دنیا کے لوگ متحد ہو کر اٹھ کر کھڑے ہوتے، ہم نے دیکھا کہ ایک فرقے نے، چند لوگوں نے امت کے اندر پھر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی، اور شیعہ سنی مسئلہ پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا۔ یعنی اس موقع پر جبکہ سارے کے سارے لوگ جو سامراجی طاقتیں ہیں وہ متحد ہو رہی ہوں، وہ مل کر مسلمانوں کو برباد کر رہے ہوں، تو ایسے سامراج کے ایجنٹ ہمارے ہاں موجود ہوتے ہیں جو امت کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو جب آپ بنیادی مسائل سے توجہ ہٹاتے ہیں، زندگی کی بات دوڑ سامراجی اور طاغوتی قوتوں کے حوالے کرتے ہیں، تو جو دین کا نام لینے والے ہیں وہ بھی دین کا محدود تصور لوگوں میں پیدا کر کے مزید ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ کوئی صوفی بن جاتا ہے، کوئی دیوبندی بن جاتا ہے، کوئی بریلوی بن جاتا ہے، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی اہل حدیث، اور پھر یہ عصبیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ہوتی ہے، ایک پرت ہٹاؤ تو دوسری آ جاتی ہے۔
दूसरी हटाओ तो तीसरी आ जाती है। एक तरफ ये मजहबी लोगों को तकसीम करते हैं और दूसरी तरफ ये लिसानी बुनियादों पर लोगों को तकसीम करते हैं, कौमों की बुनियाद पर तकसीम करते हैं। कौम परस्तियों को अपने जो है मुकामी सतह पर परवान चढ़ाते हैं और इस तरह पूरे माशरे को फाड़ कर रख देते हैं। इसलिए हमारा दीन एक इकाई है, बड़े मकासद के साथ छोटी चीजों पर वो नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता है और सबको जमा करता है, मजलूमों को इकट्ठा करता है, महरूमों को इकट्ठा करता है, मजबूरों को कुव्वत में ढालता है और जालिमों के मुकाबले में और जालिमों के एजेंटों के मुकाबले में लाकर खड़ा कर देता है। इसलिए हम उम्मत के जोड़ने की बात करते हैं, पूरी कौम को जोड़ने की बात करते हैं और दीन का वो तसव्वुर पेश करते हैं जो हकीकत में दीन का तसव्वुर है। दीन अकीदे का नाम है, दीन नजरिए का नाम है, दीन अखलाक का नाम है, किरदार का नाम है, लेकिन दीन मईशत का नाम है, सियासत का नाम है, अदालत और इंसाफ का नाम है और दीन हुकूमत का नाम है, दीन रियासत का नाम है। दीन कुव्वत नाफिजा रखता है, मगलूब होने के लिए नहीं आया, गालिब होने के लिए आया है, एक निजाम के तौर पर गालिब होने आया है। इसलिए हम फख्र करते हैं अपने दीन पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें अता किया है, अल्लाह ताला ने आपके जरिए से हम तक पहुंचाया है, वो महज वाज और नसीहत नहीं है, वो एक निजाम और कुव्वत नाफिजा है। उसके हुसूल तक जिद्दोजहद करनी है और फिर इस जिद्दोजहद के लिए जो शक्लें मुआशरे में मौजूद हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की, जालिमों का हाथ रोकने की, उन सब को हम बुरुएकार लाते हैं और इसे इबादत समझ के करते हैं। जमात इस्लामी दर्स और तदरीस भी करती है, फहम कुरान के प्रोग्राम भी करती है। सिर्फ हमारी खवातीन नज़्म के लोग रमजानुल मुबारक में ही जो दोहरा कुरान करते हैं वो हजारों नहीं, शायद इससे भी बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान में होते हैं। हम इनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। इसी तरह हमारे मर्दाना दर्स कुरान वो भी बेशुमार होते हैं। बच्चों की तरबियत का निज़ाम भी मौजूद है, तालीमी इदारे भी बिसात भर हम जो है वो चलाते हैं, खिदमत का काम करते हैं, सहूलत पहुंचाते हैं, एजुकेशन देते हैं। IT का बनो काबिल प्रोग्राम हमने चलाया हुआ है, अपने हिस्से की सारी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सियासत पर, निजाम पर, मईशत पर, हुकूमत और रियासत पर जो नाक बनकर बैठ गए हैं, जो लोगों को तकसीम करते हैं, जो इस्राइल के खिलाफ खुलकर मजम्मत करने से भी इज्तिनाब करते हैं, जिनका सफीर तक इस्माइल हानिया की शहादत के मौके पर शरीक नहीं हो सकता, ऐसे लोगों के हवाले हम अपने मुल्क की कलीदें और चाबियां नहीं दे सकते। लिहाजा इस जद्दोजहद को भी हम दीन के मुताबिक करते हैं। इसलिए माओ बहनों, हौसले के साथ इस बड़ी कश्मकश का हिस्सा बन जाओ। आओ हमारे दामन में वुसअत पैदा करो, सबको साथ लेकर चलो। छोटी छोटी बातों पर छोटी छोटी बहसें इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। जरा आपका धरना चलने लगे, 10 खतूत आना शुरू हो जाते हैं, उसने वो नारा क्यों लगा दिया, उसने वो साज क्यों बजा दिया, उसने ऐसे क्यों बोल दिया। ये सारी चीजें इस्लाह के काबिल हो सकती हैं, लेकिन मकासद बड़े होते हैं तो छोटी चीजों पे तवज्जो कम और बड़े तागूतों के खिलाफ जद्दोजहद सामने होती है। अहदाफ वाज़ेह होते हैं। देखना हो तो हमास को देखो, उनको तो एतराज इन छोटी चीजों पे नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूं, हमास के जो मुजाहिद हैं, अल-क़स्साम ब्रिगेड से ताल्लुक रखने वाले हैं, वहां की जो माएं बहनें हैं, क्या उनसे बढ़कर दीन किसी ने समझा है कि जो 40,000 की तादाद में काट दिए गए हैं, शहीद कर दिए गए हैं, रोज जनाजे उठाते हैं, लोग रोज बमबारी का निशाना बनते हैं और उसके बावजूद डट कर खड़े होते हैं। कोई एक फलस्तीनी ऐसा नहीं है जो आकर कहे, कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई बच्चा जो कहे कि हम हथियार डालते हैं और हमास ने हमें मरवा दिया। सब हमास के साथ खड़े हुए हैं। तो आप दीन सीखना हो, हमास से सीखो और उसके मुताबिक अपने आप को ढालो। छोटी बातों में जिनमें उम्मत में इख्तिलाफी राय मौजूद हो, उस राय पे खड़े होकर कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस्लामी पार्टी, मजहबी जमात और इस्लामी मूवमेंट में एक फर्क है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। मजहबी जमात किसी मसलक पे चलेगी, एक फिक़ही राय पे चलेगी, किसी फिक़ही राय पर खड़ी हो जाएगी और फिर पूरी कायनात वही बना लेगी।
اسلامک موومنٹ اگر اختلافی رائے ہے دونوں رائے کا احترام کرے گی اور دونوں رائے کو قبول کرے گی، بڑے مقاصد کو پیش نظر رکھے گی۔ اسی اصول کو سامنے رکھ کے ہمیں اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے اور تحریک کو آگے چلانا ہے۔ اپنے دامن میں وہ گنجائش پیدا کریں جس میں ہم معاشرے کے عام لوگوں کو لے کر چلنے کے قابل ہوں۔ نظم و ضبط ہماری کلید ہے، اپنی اپنی دکان نہیں لگائیں گے، جڑ کر کام کریں گے اور بڑھ کر کام کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ جو جماعت اسلامی کی تحریک ہے اس کو روکا نہیں جا سکے گا، اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کی جا سکے گی۔ پورا پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، لہذا اعصاب کو مضبوط کیجئے، ایک طویل جد و جہد کے لیے تیار ہو جائیے۔ آج 9 دن ہوئے ہیں، اگر 19واں دن ہو تب بھی آپ اسی تعداد میں آئیں گے انشاءاللہ۔ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اگر 29واں دن ہو تو بھی اس سے بڑی تعداد میں آئیں گے، 3 مہینے بھی آئیں گے، 1 سال بھی آئیں گے، پورا پاکستان میں آئیں گے۔ بس جب آپ اس کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ حکومت سے کہتا ہوں چھپو نہیں، سامنے آؤ، تمہارے پاس دلیل ختم ہو گئی ہے، آؤ ہمارے اسٹیج پر بیٹھ کے ہم سے مذاکرات کرو، کیمروں کو آن کرو، پورے پاکستان کے سامنے بتاؤ کہ تم اپنی مراعات کم کیوں نہیں کرتے، بتاؤ کہ جاگیرداروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے، بتاؤ کہ آئی پی پیز کو لگام کیوں نہیں دیتے، بجلی کے بل کم کیوں نہیں کرتے، تنخواہ داروں سے بوجھ کیوں نہیں ہٹاتے، کھانے پینے کی چیزوں پہ ٹیکس کیوں لگاتے ہو، خود قربانی کیوں نہیں دیتے، قوم سے قربانی کیوں مانگتے ہو۔ سب کے سامنے آؤ ورنہ پھر ایک اور بڑی تحریک کے لیے تیار ہو جاؤ۔